محمود صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور، معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سٹیزن فورم کے زیر اہتمام آج جو یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک اپنی مثال ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور دل کی بات انہوں نے سامنے لائی ہے کہ جو بھی شخص اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت صدق کے دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت بخشتا ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس فورم کے زیر اہتمام جو تقریب ہوئی، اس میں مختلف علماء کرام بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں اور مختلف مکتبہ فکر کے تاج حضرات بھی ہیں، میڈیا کے دوست بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں اور عوامی نمائندے بھی ہیں۔ چونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میرے حوالے سے بھی بہت سارے اچھے الفاظ کہے گئے۔ میں تو خیر اپنے آپ کو یہ اتنا نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس طرح کہ سینیٹر طلعت محمود صاحب کو واقعی ایک چیلنج تھا، کیونکہ مولانا عبدالشکور رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد فوری طور پر یہ وزارت ان کے حوالے کی اور وقت کی کام تھا۔ میں 2-3 دفعہ ان سے ملاقات کے لیے گیا بھی، اور بڑی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمیں بھی ٹائم دیا، اور اس کے ساتھ ہی رات لیٹ نائٹ تک یہ کام کرتے رہے، اور کم عرصے میں بڑے اچھے انتظامات انہوں نے کیے، جس کی وجہ سے آج سب اس کی جو تعریف کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ہم الحمدللہ پہلے مسلمان، اس کے بعد کوئی اگر کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بات کی بات، کیونکہ حج ایسا عظیم فریضہ جہاں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک میسج پوری دنیا کو جاتا ہے کہ مسلمان یکجان ہے، اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو تمام مسلمان بھائیوں کو، مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک یا کسی بھی زبان بولنے والے سے ہو۔ تو یہ جو آج تقریب منعقد کی، پروفیسر سجاد قمر صاحب نے، محسن عباسی صاحب نے، یا اپنے مفتی جمیل الرحمان صاحب، اور اسی طرح باقی جو ان کے دوست ہیں، تو یہ ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تیاری ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باقی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، نیگیٹو بات کرنے کے لیے ہم زیادہ شوق بھی رکھتے ہیں، اور وہ خبر لگانے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو میڈیا میں بھی خبر آ جائے، لیکن پازیٹیو کسی اگر شخص کو تعریف کی جائے تو اس کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے جو اسلامی ملک ہے، یہ دوسرا اسلامی ملک ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ حاجی جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ملک ہے وہ انڈونیشیا، اس کی آبادی زیادہ ہے، وہاں کے حجاج کی جو کوٹا ہے وہ بھی زیادہ ہے، لیکن پاکستان اس کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا ہے۔ ہم نے اس وقت جو کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے، قتل واسا یہ کوشش رہی تھی کہ ہم نے کیٹیگری ختم کی، کہ پہلے اس سے پہلے 2-3 کیٹیگری ہوتی تھی، گرین، بلو اور وائٹ۔ تو ہمیں جب موقع ملا تو ہم نے مشورے کے ساتھ سرکاری ہائی سکیم کے لیے ایک ہی کیٹیگری رکھی، اور پرائیویٹ جو ہائی سکیم تھے اس میں ان لوگوں کو جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو موقع دیا گیا، اور سرکاری کوٹا بھی ہم نے ذرا زیادہ رکھا تاکہ
جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں ان کے کم سے کم پیکج پر وہ حج بھی ادا کر سکے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے فضل بھی کیا اور اس کو اپریشیٹ پاکستانی عوام نے بھی کیا اور اس طرح سعودی حکومت نے بھی کیا۔ ابھی جو مولانا صاحب فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں، سعودی مملکت یا خادم حرمین شریفین ہمیشہ سے حجاج کا بڑا اچھا انتظامات کرتے رہے اور ہر سال ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے انتظامات کیے جائیں تاکہ حجاج کو سہولیات فراہم ہو اور وہ آرام سے یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ اس سال بھی انہوں نے ضرور کیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش رہی ہے۔ جب پچھلی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت جو میری ذمہ داری تھی انہوں نے بھی ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی وزیر اعظم نے، اور انتظامات جو ہوئے الحمدللہ اس سے لوگوں کو کافی خوشی ہوئی۔ اس دفعہ بھی دیکھیں یہ نیتوں کی بات ہے، اس دفعہ بھی ہے تو وزیر اعظم ہماری پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس میں سینیٹر طلعہ محمود صاحب جمعیت العلماء اسلام ہے، یہ بھی حکومت کا حصہ ہے، اور موقع ملا ہے کہ 2-3 سال کے بعد اللہ نے موقع دیا۔ 2 سال تو کرونا کی نظر ہو گیا، یہ اپنی اگنیت کی بات ہے۔ جو لوگ بڑے دعوے کرتے تھے 2 سال وہ حج ہی نہیں ہو سکا، اور کتنی بڑی لوگوں کو تکلیف ہوئی، ایک دلی جو ایک صدمہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا کہ حج جیسی جو ایک بہت بڑی جو عبادت تھی اس سے بھی مسلمان محروم ہو گئے، مساجد میں بھی نہیں جا سکتے تھے، اور بہت ساری ایسی جو رکاوٹیں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یعنی ہر مسلمان دکھی بھی تھا، اور اللہ نے فضل کیا الحمدللہ ہماری حکومت دوبارہ آئی تو یہ جو حج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا یہ ہماری حکومت بلکہ مسلمانوں کی حکومت کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ جو عبادات ہیں یا ارکان اسلام ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ کام کریں، اس کو ترجیح دیں۔ اور آج جس طریقے سے کہ حجاج کے لیے سہولیات دی سینیٹر طلعہ صاحب، واقعی انہوں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا، جہاں بھی گئے ہر جگہ گئے انہوں نے وہاں کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کیا، کیونکہ پروٹوکول تو اپنی جگہ وہ لے سکتے ہیں لیکن خدمت کے جذبے سے پھر کوئی پروٹوکول حیثیت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے اور کہ جو عبادت سے جنت ملتی ہے تو خدمت سے خدا ملتا ہے، تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب ہے جو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فضل کیا ہے، شکر ہے کہ پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا، آئندہ بھی اللہ کرے کہ اور زیادہ سہولیات ہوں، ہر شخص کو یہ موقع مل سکے کہ وہ حج ادا کر سکے، کیونکہ اس سال ڈالر کی وجہ سے ذرا زیادہ جو پیکج تھا بہت سارے لوگ رہ گئے، اور میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ جو حاجی مطلب نہیں جا سکے، مداخلہ نہیں کر سکے، تو یہ پرائیویٹ حج سیکٹر کو زیادہ دے دیں۔ اس میں اس وقت ہوپ والے جو تھے مولانا زاری صاحب یہاں موجود ہے، میری ان سے تو بات نہیں ہے، کچھ لوگ وہ کہہ رہے تھے جی ہم انتظام کر سکتے ہیں، تو میں نے سینیٹر صاحب سے کہا تھا کہ وہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کوٹا ان کو زیادہ دیا جائے، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی انتظام نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے 20,000 حاجی کم گئے۔ لیکن آئندہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کرے گا یہ جو کوٹا ہمیں ملا ہے 1,79,210، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے کوٹا، اور ہر پاکستانی مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے گھر کی کا دیدار کر سکے، روزہ پاک پر حاضری دے سکے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک بات کیونکہ میں اس وقت تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے جی دیکھیں آپ اتنا کم کیوں کراتے ہیں، آج تو ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس دولت ہو۔ میں نے کہا اس پہ کوئی شک نہیں کہ حج ان پر فرض ہے، لیکن ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش تو ہے کہ وہ حج کرے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے اور ان کی دعا ہوتی ہے، اس لیے ان کا بھی حق بنتا ہے۔ تاہم جو بھی اگر اس وقت تک سینیٹر صاحب نے انتظامات کیے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، حجاج بھی مطمئن ہوئے،
اور آج یہ تقریب بھی ان کے اعزاز میں منعقد ہوئی، اس پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی آئے اور زیادہ بہتر انتظامات کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ سینیٹر صاحب ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا ہزارہ سے، اور انہوں نے ایک بل جو کہ سینٹ میں جمع کیا، پہلے سینیٹر ہیں جنہوں نے صوبہ ہزارہ کا بل سینٹ میں جمع کیا، اور اس کے ساتھ بی صابر شاہ صاحب نے بھی بل وہاں جمع کیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں چونکہ اسمبلی کی مدت تو اب کم ہے، لیکن سینٹ کے پاس ٹائم ہے، سینٹ تک اگلے مارچ تک ہوگی، اور میری یہ گزارش ہوگی اس فورم کے حوالے سے بھی کہ جو بل جمع کیا تھا وہ اسمبلی میں لایا جائے، وہ سینٹ میں بحث کے لیے لایا جائے، اور سینٹ سے کم از کم صوبہ ہزارہ کا بل پاس کرایا جائے۔ یہ میری گزارش ہے، اور سینیٹر صاحب سے بھی، اور ابھی جو ہمارے مرتضی عباسی صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تھا۔ قومی اسمبلی چونکہ اب چند دن رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ شاید نہ لا سکے، لیکن سینٹ کے پاس ٹائم ہے کہ سینٹ سے پاس کرایا جائے۔ جس طرح آپ نے حج کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور وہاں پر بھی اس بل کے لیے بھی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، آپ نے چیئرمین سینٹ سے 2-3 دفعہ ملاقاتیں بھی کرائی، اور اس کے ساتھ ہی چیئرمین صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اسمبلی میں سینٹ میں وہ بل جو ہے وہ ریفر کر دیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے، اس کو زیر غور لایا جائے۔ تو میں ایک دفعہ پھر پاکستان سٹیزن فورم کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سینیٹر صاحب کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس وجہ سے جو لوگ آگے آئیں گے انشاءاللہ ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، خدمت کے جذبے کے تحت کام کر سکیں، تاکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہتر ہو سکے، باقی وزراء بھی اس کو دیکھ کر وہ اپنی کارکردگی بہتر بنا سکیں، تاکہ ملک کا نام بھی روشن ہو اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام بھی بہتر چل سکے، جو صحیح مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اور اس میں نظام جو ہے وہ ان کی جو عموماً کے مطابق ہو، جس سے کہ پاکستان کے عوام مسلمان بھی مطمئن ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ، آخر دعوانا الحمدللہ۔